نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کر وہاں پہ فرض فرمایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بندے کی جان کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ دشمن سے قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت کہتی ہے آدھے بندے دشمن سے لڑیں، آدھے پیچھے ہٹ کے اپنی صلاۃ خوف ادا کریں، پھر پیچھے والے آ کے لڑیں اور دوسرے اپنی نماز ادا کریں۔ جب خون بہہ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، اس وقت بھی جس عمل میں معافی نہیں، اس عمل کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ پھر نماز کا حکم بچے کو بچپن میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ علماء نے اس کے کئی مقاصد بتائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ بچے کے ذہن میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی شروع سے ہی ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت کو بچے کے دماغ میں پہنچا دیا جائے۔ اور دوسرا یہ فائدہ بھی ہے کہ بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ تیری زندگی کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب جتنی دیر نماز پڑھنے میں ہوتی ہے اتنی دیر تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو فوت ہوگا تیری نماز جنازہ قائم ہو جائے گی، لہذا دنیا میں تو مختصر وقت کے لیے آیا ہے، سنبھل کے زندگی گزارنا۔ اور تیسرا علماء نے یہ بھی اس کا معنی بتایا کہ اصل میں بچے کو حکم دینا ہی مقصد تھا۔ وہی وہ تو چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بھلے ناسمجھ سے ہی حکم تو دے دیا جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، وہی پائلٹ اور ڈاکٹر تو بڑا ہو کے بنے گا، مگر ماں باپ ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ میرے بندے کے ذہن میں یہ ڈال دو کہ تم نے اپنے وقت پہ بالغ ہونا ہے اور نماز تمہارے پر فرض ہوگی، لیکن بتا تمہیں ابھی رہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ بچے ہیں نا، گود میں ہیں ماں کے، اس وقت سے یہ حکم شروع ہو جاتا ہے، تو بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی میں ایک اہم عبادت کرنی ہے جس کو نماز کہتے ہیں، لہذا تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے حاضری نصیب ہوئی، اور یہ قرب اتنا قرب تھا کعبہ قوسین او ادنا، جیسے ایک کمان کے دو سرے ہوتے ہیں کتنے قریب ہوتے ہیں، اتنا یا اس سے بھی تھوڑا، اتنا فاصلہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں 3 الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کہتے ہیں قولی عبادتیں، زبان سے جو ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کو تحیات کہتے ہیں۔ صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ والطیبات، اور طیبات کہتے ہیں مالی عبادتوں کو۔ تو 3 عبادتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ تینوں عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں پر طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے کہا جہاں 2 بندے ملیں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، اور سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم،
تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، زیادہ سلام کیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے سلام کیوں نہیں کیا؟ علماء نے جواب لکھا کہ ہم جو سلام کرتے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے سلامتی مانگتے ہیں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، ان کو کسی پریشانی سے نہیں بچنا، ان کو کسی سے حفاظت کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے السلام علیکم کہنا پاسبل نہیں تھا، چنانچہ نبی السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی اور تعریفوں کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ، میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں اور میری مالی باتیں ساری کی ساری صرف تیرے لیے ہیں۔ اب 3 الفاظ میں نبی السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ نے 3 الفاظ میں ہی جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 3 کے جواب میں 3 لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو سلامتی کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس لیے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب نبی علیہ السلام پر اللہ نے اپنی سلامتی، اپنی برکت، اپنی رحمت کے کرنے کا اظہار فرما دیا، تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور یہ کہا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تاکہ میری امت میں جو آنے والے نیک لوگ ہیں وہ بھی اس سلامتی میں اور برکت میں اور رحمت میں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ معراج کے وقت کی گفتگو تھی جس کو اللہ نے اتحیات کے اندر پڑھنے کا حکم فرما دیا۔